السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 2، جس کا موضوع ہے امید کی خوشی۔ امید کی خوشی کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ ان کی ولادت 1817 عیسوی اور وفات 1898 عیسوی ہے۔ سر سید احمد خان کا تعارف۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید محمد تقی تھا، جو درویش صفت بزرگ تھے۔ سر سید نے علمی اور معزز گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو مغلیہ دربار دیکھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی کالج سے فیض حاصل کیا۔ کمپنی بہادر کی حکومت میں بطور نائب منشی ملازمت کی۔ ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے پر پہنچے۔ جنگ آزادی کے زمانے میں انگریزوں کی جانیں بچانے کے صلے میں انگریز حکومت سے سر کا خطاب اور خلعت کے علاوہ 200 روپے ماہوار وظیفہ بھی حاصل کیا۔ اسی دوران انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اسباب بغاوت ہند تحریر کی اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور MAO کالج قائم کیا۔ یہ کالج ترقی کر کے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنا، جس سے آج تک طلبہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تصانیف: اسباب بغاوت ہند، وفادار مسلمانان ہند، آئین کبریٰ، تصحیح اور حواشی، تاریخ فیروز شاہی، تیسن الکلام، بائبل کی تفسیر، ترجمہ کیمیائے سعادت، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید مضامین کا مجموعہ، سفر نامہ لندن، تفصیل القرآن اور آثار السنادید ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ طرز تحریر کی خصوصیات: سر سید احمد خان وہ پہلے اہل قلم ہیں جنہوں نے اردو کو غیر معمولی ترقی دے کر ادب کے نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس سے قبل اردو زبان مخفی و مسبع عبارات سے مزین تھی۔ انہوں نے ادب برائے ادب سے ادب برائے مقصد پر توجہ کی۔ وہ اردو زبان کے بہت بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے اسے سہل اور آسان بنا کر اجتماعی زندگی کا ترجمان بنایا۔ انہوں نے نثر میں مضامین کو اولویت دی، تکلف اور تصنع کی پرانی روش کو ختم کیا۔ ان کے طرز تحریر کی ایک اہم خصوصیات درج ذیل ہیں، جو کہ یہ ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے سادگی۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں سادگی اور سلاست ہے۔ انہوں نے سادہ، صاف اور آسان عبارت کی ابتدا کی۔ وہ خود لکھتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکا سادگی عبارت پر توجہ کی۔ نمبر 2 ہے مقصدیت۔ سر سید احمد خان وہ پہلے ادیب ہیں جو ادب کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی تحریروں کا مقصد خوابیدہ عوام کو خواب غفلت سے جگانا تھا۔ وہ غلط رسم و رواج کے بھی قائل نہ تھے، اس لیے ان کی تمام تحریریں مقصدیت کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنا پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے تھے تاکہ فوری ابلاغ ہو۔ نمبر 3 ہے بے تکلفی۔ سر سید احمد خان کی ایک خوبی بے تکلفی اور بے ساختہ پن ہے، جس کی وجہ سے ان کی تحریریں بے رنگ بھی ہوئیں۔
یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ان کی تحریروں میں ادبی چاشنی تھی جو ان کے دیگر رفقا میں بھی نظر آتی ہے، مگر انہوں نے اپنی اس بے رنگی سے ہمہ رنگی پیدا کی اور مضامین میں لکھتے رہے اور اپنے پیغام قوم تک پہنچاتے رہے۔ نمبر 4 ہے عقلیت۔ سر سید احمد خان کی تحریروں کی بڑی خوبی ان کے عقلی دلائل ہیں جس سے وہ قاری کو مرعوب کر لیتے ہیں۔ ظرافت۔ سر سید احمد خان روکھے پھیکے انسان نہ تھے بلکہ وہ طنز و مزاح کے نشیب و فراز سے بھی بڑی واقفیت رکھتے تھے۔ ان کے مضامین رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات اور بحث و تکرار میں مزاح اور طنز موجود ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں طویل جملے، ناصحانہ انداز بیاں، محاورات کا استعمال، انگریزی، فارسی، عربی اور ہندی الفاظ کی آمیزش قابل تعریف ہے۔ باوجود یہ کہ ان کی تحریریں خوبیوں اور خامیوں سے پر ہیں، مگر ان کی شخصیت اور تحریریں ہمارا قومی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے سیاسی، تاریخی، سائنسی، ادبی، تنقیدی، غزلی کا ہر موضوع سے ادب کو رنگین بنایا اور واضح کیا کہ اردو زبان نو عمری سہی مگر اس کے ذریعے ہر طرح کے مطالب و مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مختصر تعارف۔ سبق کا حوالہ۔ امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے جو مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف۔ امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں جو 19ویں صدی کے ایک عظیم مسلح قوم ہیں۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان کو اس قابل بنایا کہ ہر قسم کے موضوع اور مطلب بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے زبان کو سادگی عطا کی، اس لیے ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست، روانی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ مرکزی خیال۔ سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت سے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور کاروان حیات چلتا رہتا ہے۔ کاروبار حیات امید کے سہارے ہی رواں دواں ہے۔ بعض مشکل اور نامساعد حالات میں امید ہی انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ اچھی امید رکھ کر وہ ہر مشکل، ہر پیچیدگی اور ہر اذیت کا سامنا کر لیتا ہے۔ یہ امید ہی ہے جو ماں کی گود سے قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر پل اچھی امید رکھے اور عمل اور جدوجہد سے ہر سانس کو انسانی بھلائی کے لیے وقف کرے، کیونکہ زندگی نام ہی خیر العمل کا ہے۔ خلاصہ۔ سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہی ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تو ہی ہر درد کی دوا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ ماں کام میں مصروف رہتے ہوئے بھی اپنے بچے کے پنگوڑے کی ڈوری ہلاتی رہتی ہے اور بچے کو لوری سناتی ہے، اسے لمبی عمر اور سکھ و سکون کی دعا دیتی ہے۔ وہ ایسا صرف امید کے سہارے کرتی ہے، اپنی اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ کرتی ہے اور اچھے وقت کی امید رکھتی ہے۔ انہی امیدوں کے سہارے وہ موجود مشکلات کو صبر سے برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے تو اپنے گناہ، دل و زبان اور بے ریا خیال سے خدا کو پکارتا ہے تو والدین کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ سر سید احمد خان اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے جب انہیں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے، انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا۔ پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں، صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہیں نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔
مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ الفاظ معنی: شاداب، ہرا بھرا، تر و تازہ۔ شہوارے، پنگوڑا، ہنڈولا۔ کومپل، کومپل کے معنی ہیں شگوفہ، کلی۔ مکھڑا، مکھڑا کے معنی ہیں چہرہ۔ خوش آئند، خوش آئند کے معنی ہیں خوشگوار، خوش کن۔ یادگاری، یادگاری کے معنی ہیں یاد۔ بے ریا، بے ریا کے معنی ہیں دکھاوے کے بغیر، بلا تصنع۔ لحد، لحد کے معنی ہیں قبر۔ خوش الالحان، خوش الالحان کے معنی ہیں اچھی آواز والا، سریلا۔ مورت، مورت کے معنی ہیں صورت، بت۔ خار، خار کے معنی ہیں کانٹا۔ لیاقت، لیاقت کے معنی ہیں قابلیت۔ راگنیا، راگنیا کے معنی ہیں راگ کی جمع۔ مکتب، مکتب کے معنی ہیں مدرسہ۔ مہد، مہد کے معنی ہیں پنگوڑا، گہوارہ، پالنا۔ اب ہم آتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ نصاب میں شامل سبق امید کی خوشی کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، بے مولانا شبلی نعمانی، جیم مولانا الطاف حسین حالی، دال مولانا محمد حسین آزاد۔ جواب ہے الف سر سید احمد خان۔ نمبر 2، سر سید احمد خان نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں: الف اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے امید کی خوشی، جیم شہید، دال نظریہ پاکستان۔ جواب ہے بے امید کی خوشی۔ نصاب میں شامل سبق امید کی خوشی ماخوذ ہے: الف میرات العروض، بے مضامین سر سید، جیم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دال مٹی کا دریا۔ جواب ہے بے مضامین سر سید۔ نمبر 4، مضامین سر سید سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے: الف امید کی خوشی، بے قومی ہمدردی، جیم شہید، دال مٹی کا دیا۔ جواب ہے الف امید کی خوشی۔ نمبر 5، آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا: الف مولانا شبلی نعمانی، بے مولوی عبدالحق، جیم سر سید احمد خان، دال حکیم محمد سعید۔ جواب ہے جیم سر سید احمد خان۔ نمبر 6، انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا: الف مولانا محمد حسین آزاد، بے مولانا شبلی نعمانی، جیم مولانا الطاف حسین حالی، دال سر سید احمد خان۔ جواب ہے دال سر سید احمد خان۔ نمبر 7، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ رسالہ نکالا: الف سیرت العمان، بے مد و جزر اسلام، جیم تہذیب اخلاق، دال آب حیات۔ جواب ہے جیم تہذیب الاخلاق۔ نمبر 8، انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا: الف مولانا شبلی نعمانی، بے سر سید احمد خان، جیم مولوی عبدالحق، دال ڈاکٹر نبی بخش بلوچ۔ جواب ہے بے سر سید احمد خان۔ نمبر 9، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے یہاں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا: الف دہلی، بے لاہور، جیم لکھنؤ، دال علی گڑھ۔ جواب ہے دال علی گڑھ۔ نمبر 10، بہادر شاہ ظفر نے ان کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے، یا جواد الدولہ اور عارف جنگ ان کے خطابات تھے: الف سر سید احمد خان، بے مولانا الطاف حسین حالی، جیم علامہ محمد اقبال، دال مولانا شبلی نعمانی۔ جواب ہے الف سر سید احمد خان۔
نمبر 11، انگریزوں نے سر سید احمد خان کو یہ خطاب دیا: الف شمس العلماء کا خطاب، ب تمغہ مجید، جیم سر کا خطاب، دال جواد الدولہ کا خطاب۔ جواب ہے جیم سر کا خطاب۔ نمبر 12، اسعار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور ان کی تصانیف تھیں: الف مولانا شبلی نعمانی، ب الطاف حسین حالی، جیم سر سید احمد خان، دال حکیم محمد سعید۔ جواب ہے جیم سر سید احمد خان۔ نمبر 13، اردو ادب میں جدید نثر کے بانی ہیں: الف مولانا الطاف حسین حالی، ب مولوی عبدالحق، جیم محمد حسین آزاد، دال سر سید احمد خان۔ جواب ہے دال سر سید احمد خان۔ نمبر 14، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر رنگ رنج میں آسودگی ہے۔ یہ عبارت اس سبق سے لی گئی ہے: اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ب قومی ہمدردی، جیم امید کی خوشی، دال نظریہ پاکستان۔ جواب ہے جیم امید کی خوشی۔ نمبر 15، امید کی خوشی ایک ہے: الف مضمون ہے، ب کہانی ہے، جیم افسانہ ہے، دال ڈرامہ ہے۔ جواب ہے الف مضمون ہے۔ نمبر 16، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے۔ اس جملے میں کسے بے گناہ قیدی کہا گیا ہے؟ الف مولانا محمد علی جوہر، ب الطاف حسین حالی، جیم حضرت یونس، دال حضرت یوسف۔ جواب ہے دال حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب ہم آتے ہیں جملوں کی تشریح میں۔ جملہ نمبر 1، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ حوالہ سبق: یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل سبق امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف: سر سید احمد خان جو 19ویں صدی کے ایک عظیم مسلح قوم تھے۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان کو اس قابل بنایا کہ ہر قسم کے موضوع اور مطلب بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے زبان کو سادگی عطا کی، اسی لیے ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست، روانی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ تشریح: اس جملے میں سر سید احمد خان امید کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب غم و مصائب میں گھرا ہوا ایک مایوس انسان مستقبل سے اچھی امید وابستہ کرتا ہے تو اس کی ٹوٹی، شکستہ اور مری ہوئی ہمت، توانائی اور خیالات دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ مستقبل سے متعلق ساری فکریں دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ ان خوشیوں کا احساس و خیال کر سکتا ہے جو آنے والے وقت میں اسے مل سکتی ہیں، اور یہی احساس اسے جدوجہد جاری رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جملہ نمبر 2، تیری ٹہنی میں خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے۔ حوالہ سبق: یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل سبق امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف: اس سبق کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، جو 19ویں صدی کے ایک عظیم مسلح قوم تھے۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان کو اس قابل بنایا کہ ہر قسم کے موضوع اور مطلب بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے زبان کو سادگی عطا کی، اسی لیے ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست، روانی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ جملے کی تشریح: اس جملے میں سر سید احمد خان ایک مصیبت زدہ ماں کی زبان سے اپنے بچے کے لیے نکلی دعا کو قلم بند کر رہے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے کہ تیری زندگی سکھ و چین سے بسر ہو، تجھے زمانے کی گرم ہوا نہ لگے، کوئی غم و دکھ تجھے چھو کر بھی نہ گزرے، تو ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ جو مصائب اور تکالیف ہم نے دیکھی اور برداشت کی ہیں تو کبھی نہ دیکھے۔ اس مختصر سے جملے میں سر سید نے اولاد کے لیے ماں کے احساسات و جذبات کی بھرپور عکاسی کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ یہاں بھی ماں کے احساسات و جذبات میں امید کی خوشی ہی غالب ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی امیدیں وابستہ کیے بیٹھی ہے۔ جملہ نمبر 3، آنسوؤں سے اپنی ماں کے آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ حوالہ سبق: یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل سبق امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف: اس جملے کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، جو 19ویں صدی کے ایک عظیم مسلح قوم تھے۔
سر سید احمد خان نے اردو زبان کو اس قابل بنایا کہ ہر قسم کے موضوع اور مطلب بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے زبان کو سادگی عطا کی، اسی لیے ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست، روانی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ جملے کی تشریح۔ اس جملے میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جب اولاد تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ہر جائز و ناجائز بات رو کر منواتی ہے، اور ماں جو اپنی اولاد سے بے انتہا کی محبت کرتی ہے اپنی اولاد کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی اولاد کے آنسو دیکھ کر وہ فرط محبت سے تڑپ اٹھتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ اولاد بھی یہ بات کسی حد تک جانتی ہے، اسی لیے اپنے والدین خصوصاً اپنی ماں کے دل میں اولاد کی محبت کو بچے اپنے آنسوؤں سے بھڑکا دیتے ہیں۔ اس جملے میں معنی کا ایک سمندر بند ہے۔ سر سید نے اس مختصر جملے میں ماں اور اولاد کے تعلق اور ماں کے پرخلوص محبت کی بہت جامع عکاسی کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نثر پاروں کی تشریح کی طرف۔ نثر پارہ نمبر 1۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امیدوں کی تسلی، امید۔ اس جملے کو میں بند کروں گی اس جملے تک۔ تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ حوالہ سبق۔ یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل موضوع مضمون امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے عظیم مسئلہ قوم تھے۔ انہیں قوم کی زب و حالی کا بڑا دکھ تھا، اسی لیے انہوں نے علی گڑھ میں اسکول، جو بعد میں کالج بنا، تمام مسلمانان ہند کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا جہاں مشترکہ کاوشوں سے تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی تحریکوں سے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ ان کی تحریریں سادہ، رواں اور بامقصد ہیں۔ زیر مطالعہ مضمون امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے جس میں امید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کو بے شمار خوبیوں کی وجہ سے ہی اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ نثر پارے کی تشریح۔ سر سید احمد خان اپنے مضمون کے اس نثر پارے میں امید سے مخاطب ہیں۔ وہ امید کو آسمانوں کی روشنی کہتے ہیں، کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو ایک اچھی امید ہی اس کا سہارا ہوتی ہے، جو مصائب کے اندھیرے میں اس کو رواں دواں رکھتی ہے۔ امید ہی مایوس اور نا امید انسانوں کی تسلی و تشفی کرتی ہے اور انہیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو امید ہی کے سہارے کرتا ہے۔ مثلاً جب والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس سے کچھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اور یہی امیدیں انہیں زندہ رکھتی ہیں، تسلی دیتی ہیں۔ امید ہی ہر درد کی دوا ہے۔ انسان برے سے برے حالات کا مقابلہ اچھے وقت کی امید میں کر لیتا ہے۔ یہ غم اور دکھ کی دوا ہے۔ مصیبت اور مصائب میں پھنسا شخص اپنی پوری عقل و دانش کو استعمال کرتا ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کرتا ہے، اور امید کی ایک ہلکی سی کرن کو تلاش کرتا ہے۔ جب اسے امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو جان توڑ کر محنت کرتا ہے۔ نثر پارہ نمبر 2۔ اس کا نثر پارہ نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے: بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے، یہاں سے لے کے اس کا آخری جملہ ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر تم رنجیدہ ہوگے۔ حوالہ سبق۔ یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل مضمون امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف، جو کہ نثر پارے 1 میں پہلے ہی بیان کیا گیا ہے، دوبارہ بیان کر دیتی ہوں۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے عظیم مسلح قوم تھے۔ انہیں قوم کی زب و حالی کا بڑا دکھ تھا، اسی لیے انہوں نے علی گڑھ میں ایک اسکول، جو بعد میں کالج بنا کر تمام مسلمانان ہند کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا جہاں مشترکہ کاوشوں سے تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ ان کی تحریکیں سادہ، رواں اور بامقصد ہیں۔ زیر مطالعہ مضمون امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے جس میں امید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کو بے شمار خوبیوں کی وجہ سے ہی اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تشریح۔ نثر پارہ 2 کی تشریح۔ سر سید احمد خان کے تحریر کردہ مضمون امید کی خوشی کے اس نثر پارے میں ایک ماں گہوارہ میں لیٹے اپنے ننھے منھے بیٹے کو محبت بھری دعائیں دینے کے بعد کہتی ہے کہ موت، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک دن ہمیں بھی آ جائے گی اور ہم تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو تم کیا کرو گے؟ تم ہمارے پاس آؤ گے مگر ہم بے جان لاش ہوں گے۔ تم ہمیں بلاؤ گے مگر ہم موت کے پردے کے پیچھے سے جواب نہ دے سکیں گے۔
تم ہمارے لیے روگے مگر ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ اے میرے بیٹے، اے ہماری محبت میں رونے والے، جب تم ہماری قبر پر آ کر ہمارے لیے دعا کرو گے تو ہماری روحیں خوش ہوں گی اور تم ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، مگر افسوس ہم تمہارے آنسو نہ پوچھ سکیں گے، تمہیں تسلی نہ دے سکیں گے۔ تمہیں اپنی ماں کا محبت بھرا اور باپ کا نورانی چہرہ یاد آئے گا، اور مجھے اس بات کا رنج ہے کہ تمہیں ہماری محبت یاد آئے گی اور تم غمزدہ ہو رہے ہوگے۔ اس سطور میں سر سید احمد خان کا فن نظر آ رہا ہے۔ ان مختصر سی سطور میں سر سید احمد خان نے امید اور غم کی ملی جلی کیفیت کو نہایت باریک بینی سے قلم بند کیا ہے۔ ایک ماں مرنے کے بعد بھی اپنے اولاد کے لیے اچھی امیدیں اور دعائیں کر رہی ہے۔ نثر پارہ نمبر 3۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں ساتھ، اور اس کا آخر ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ حوالہ سبق: یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل مضمون امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف: سر سید احمد خان 19ویں صدی کے عظیم مسلح قوم تھے۔ انہیں قوم کی زب و حالی کا بڑا دکھ تھا، اسی لیے انہوں نے علی گڑھ میں اسکول، جو بعد میں کالج بنا کر تمام مسلمانان ہند کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا، جہاں مشترکہ کاوشوں سے تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ ان کی تحریریں سادہ، رواں اور بامقصد ہیں۔ زیر مطالعہ مضمون امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے جس میں امید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کو بے شمار خوبیوں کی وجہ سے ہی اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ نثر پارہ نمبر 3 کی تشریح: سر سید احمد خان اس نثر پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں جب انہیں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ وہ بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے۔ انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا، مگر امید وہاں بھی موجود تھی۔ پھر مصر کے قید خانے میں ایک بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کی، صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے۔ اتنے مصائب میں صرف امید ہی ساتھ تھی۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں اور دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے اور ہمیں مسلسل جدوجہد کا پیغام و سبق دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نصابی کتاب کے مشکل سوالات کی طرف۔ سوال نمبر الف: مصنف نے امید کی خوشی کو کیوں قرار دیا ہے؟ جواب: بقول مصنف، امید ہر محبت کی بنیاد ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے، مایوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہارا ہے۔ امید ہر فکر، اندیشہ اور خدشات کو دور کرتی ہے اور مستقبل کی خوشیوں کا تصور لاتی ہے، اسی لیے مصنف نے امید کو ایک خوشی قرار دیا ہے۔ سوال نمبر ب: ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ جواب: سو رے میرے بچے سو رے، اے اپنے باپ کی مورت، اے میرے دل کی ٹھنڈک سو رے، اے میرے دل کی کوپل سو رے، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی ہو تو نہ دیکھے، سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سو رے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم روگے اور ہم کچھ نہ رحم کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر
تم رنجیدہ ہوگے، سو رے میرے بچے سو رے میرے بالے سو رے۔ سوال نمبر ج، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ جواب، قیدی بے گناہ تھا۔ بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے کی اذیت، پھر قید خانے کی تنہائی اور اس کے اندھیرے پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ اس سبق میں بے گناہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ سوال نمبر د، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب، امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے، ہمارے غموں دکھوں کا مداوا ہے۔ امید ہر درد کی دوا ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے۔ یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے، آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے، ہمیں کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتی، جدوجہد اور عمل پہم کا راگ سناتی ہے، ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے، اور یوں مصیبت و الم میں ہماری زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے۔ دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب، والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ ہم اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں، ملک، قوم و مذہب کی خدمت کریں، ایک اچھے شہری بنیں، دوسروں کے کام آئیں اور والدین کا نام روشن کریں، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں اور ان کا خیال رکھیں۔ یہی وہ امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ الفاظ جملے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، محنت کا پھل۔ اس کا جملہ ہے، پرخلوص محنت کرو، محنت کا پھل ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ نمبر 2، آتش محبت۔ بچے کو بیماری میں روتا دیکھ کر ماں کی آتش محبت اور بھڑک اٹھی۔ نمبر 3، درد کی دوا۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ ہر درد کی دوا ہے۔ نمبر 4، خوش الحان۔ ہمارے محلے کی مسجد کے قاری صاحب نہایت ہی خوش الحان ہیں۔ نمبر 5، بے ریا خیال۔ بچوں کی ہر سوچ ایک بے ریا خیال ہوتی ہے۔ نمبر 6، کٹھن گھڑی۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہر کٹھن گھڑی میں ساتھ دے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4، جملوں کی تشریح کی طرف۔ الف، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو یار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ جواب، حوالہ سبق، یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل مضمون امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف، سر سید احمد خان 19ویں صدی کے عظیم مسلح قوم تھے۔ انہیں قوم کی زب و حالی کا بڑا دکھ تھا، اسی لیے انہوں نے علی گڑھ میں ایک اسکول جو بعد میں کالج بنا کر تمام مسلمانان ہند کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا، جہاں مشترکہ کاوشوں سے تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ ان کی تحریریں سادہ، رواں اور بامقصد ہیں۔ زیر مطالعہ مضمون امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے جس میں امید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کو بے شمار خوبیوں کی وجہ سے ہی اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ جملے کی تشریح، سر سید احمد خان اس نثر پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں جب انہیں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے۔ انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا، مگر امید وہاں بھی موجود تھی۔ پھر مصر کے قید خانوں میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں، صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے۔ اتنے مصائب میں صرف امید ہی ساتھ تھی۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں اور دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے اور ہمیں مسلسل جدوجہد کا پیغام و سبق دیتی ہے۔ جملہ بے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈور بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ تراکیب لفظی، خوش الحان، اس کا مطلب ہے اچھی آواز والا، سریلا، خوشگلو۔ خوش آئند، خوش آئند کے معنی ہیں خوشگوار، خوشکن۔ آتش محبت،
آتش محبت کے معنی ہے محبت کی آگ، محبت کی شدت۔ بے ریا خیال، وہ خیال جس میں تصنع یا دکھاوا نہ ہو، مخلص پرخلوص۔ بے یار و دیار، بے یار و دیار کے معنی ہیں جس کا کوئی ساتھی و دوست نہ ہو اور بے وطن ہو۔ سوال نمبر 6، 10 ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، اسلم نے چائے پی۔ اسم ہے اسلم، نے ہے عرف، چائے ہے اسم، پی یعنی فعل۔ نمبر 2، حامد کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس میں اسم ہے حامد اور کتاب، فعل ہے پڑھنا اور حرف ہے ہے۔ حامد کتاب پڑھ رہا ہے جو ہے وہ حرف ہے۔ نمبر 3، وہ کراچی میں رہتی ہے۔ اس میں اسم ہے کراچی، رہتی فعل ہے اور ہے حرف ہے۔ وہ کراچی میں رہتی ہے، کراچی اسم، رہتی فعل ہے حرف۔